میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ۔ جون 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جون کے اندر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ہر جو ہاروسکوپ ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سٹار کی پوزیشن ہے جون کے اندر وہ کیا ہوگی۔ پلانٹ شمس جو ہے یہ برج سرطان کے اندر 21 جون کو یہ داخل ہوگا، اور قمر برج ثور کے اندر 6 جون سے لے کر 8 جون تک رہے گا، اور اسی طریقے سے جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ 6 جون کو ہوگا 13:38 سے لے کر 16:58 تک یہ رہے گا۔ اور قمر در عقرب ایک ایسی پوزیشن جس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا یا اس کی بنیاد رکھنا یہ بہتر شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے پرسپیکٹو میں۔ تو یہ قمر در عقرب 20 جون کو اس کا آغاز ہوگا 16:38 پر، اور یہ 22 جون کو اختتام ہوگا 18:38 پہ۔ تو اس ٹائم کے اندر خیال کیجیے گا شادی، نکاح، منگنی، بزنس، کوئی اچھا کام، اس کی فاؤنڈیشن رکھنا یہ کسی طریقے سے اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ اور عطارد جو ہے یہ 23 جون کو یہ برج جوزہ کے اندر ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ مرکری عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے برج جوزہ میں، اور جو پلانٹ زہرہ ہے یہ برج سرطان کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا، اور برج اسد کے اندر جو زہرہ ہے یہ 28 جون کو داخل ہوگا۔ اور اگر ہم مریخ کی پوزیشن کی بات کریں تو مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط سے نکل کر اچھی پوزیشن یعنی اوج کی پوزیشن میں آئے گا، 12 جون کو برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو برج حوت کے اندر، اور سورج گرہن ہوگا 10 جون کو برج جوزہ کے اندر، اور جو تثلیث ہے مشتری ٹرائن کرے گا زہرہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ محبت کے عملیات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، لو افیئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 جون تک رہے گا۔ تو جون کے جو سٹارز ہیں اس کی پوزیشن جو ہے اس ماہ کے اندر یہ نظر آتی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا چوتھا برج جسے برج سرطان کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے کینسر بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج سرطان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اسٹینڈرڈ کینسر ہے تو آپ اس کو دیکھیے گا، اگر آپ کا سن سائن جو ہے کینسر ہے تب بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مون سائن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ڈیٹس میں بتاتا ہوں اگر آپ کا سن سائن وہی ہے تو یہ پریڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی۔ ان کے اگر رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ اس کا مون جسے قمر بھی کہا جاتا ہے، اور لکی کلر ان کا وائٹ شمار کیا گیا ہے۔ لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 2 ہے، اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا مون سٹون یا پرل بھی آپ پہن سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی آپ پہن سکتے ہیں۔ اور اگر ہم لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا جو ہے وہ منڈے والا دن ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جون کے اندر ان کے ہاروسکوپ کے اندر کیا امپورٹنٹ چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسینڈنٹ کے اندر جو ہے وہ مریخ نکلے گا، اور یہ 12 جون کو ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر آئے گا، اور جہاں پر
یہ تبدیلی ان کے لیے بہت اچھی رہے گی. ان کے مزاج کے اندر جو پرابلمز ہے، اگریشن ہے، ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی جو سچویشن ہے، یہ اس سچویشن سے نکل سکیں گے. اور ان کے جو اسینڈنٹ کے اندر جو ہے وہ وینس داخل ہوگا. وینس ان کے اسینڈنٹ کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا. یہاں پر یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اسپیشلی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اور امپورٹنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر کانٹریکٹ سائن کرنا، ہیلتھ کے میٹرز ان کے امپروو ہوں گے اور ان کی طبیعت کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ سکے گی. اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ان کی طبیعت کول ڈاؤن، ایگریشن، ڈپریشن، ان تمام چیزوں سے ان کو نجات ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم ان کی فائنینشیل میٹر کی بات کریں تو فائنینشیل میٹر کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ جو ان کا فائنینشیل میٹر کے حوالے سے جو لارڈ ہے سن جو ہے وہ 12ویں گھر کے اندر ہے، اور یہ 12ویں گھر سے جب ٹرانزٹ کرے گا اسینڈنٹ کے اندر تب ان کی چیزیں بہتر ہوں گی. اور ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شمس جو ہے وہ 21 جون کو برج سرطان میں داخل ہوگا. تو 21 جون سے پہلے تک آپ کو اپنے فائنینشیل میٹر، انویسٹمنٹ، آپ کو اس حوالے سے محتاط رہنا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی، وہیکل کی اور گھر کے ماحول کی، والدہ کی صحت کی. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 3 جون کو جو ہے ان کے 4th ہاؤس کا جو لارڈ ہے یہ ٹرانزٹ کرے گا ان کے 1st ہاؤس کے اندر. تو یہاں پر اس کی پوزیشن قدرے بہتر ہوگی. اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا اور پراپرٹی کی سیل پرچیز کریں گے، یہاں پر فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی وہیکل سیل پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی وہیکل ٹھیک رہے گی، یعنی کہ وہ ایکسیڈنٹ یا چوری ہونے سے محفوظ رہ سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا جو 5th ہاؤس کا لارڈ ہے وہ 12 جون کو برج اسد میں داخل ہو رہا ہے. تو 12 جون کے بعد جو ہے ان کے ایجوکیشن کے معاملات بہتر ہوں گے. اگر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اچھے مارکس میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات بھی ان کے 12 جون کے بعد بہتر ہو سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا میرج کا جو لارڈ ہے وہ 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوا ہے. تو میرج کے حوالے سے ان کے لیے اگر ہم ٹائم پیریڈ دیکھیں تو 3 جون کے بعد ان کا ٹائم پیریڈ اچھا نظر آتا ہے. اس میں آپ 10 جو جون ہے وہ چھوڑ دیجیے گا، اس میں گرہن ہوگا. اور 20 سے 22 جو جون ہے اس کے اندر بھی آپ نے وہ ڈیسیجن نہیں لینا، کیونکہ اس میں مون ان اسکارپیو ہوگا اور 10 جون کو سورج گرہن ہوگا. تو ان کو چھوڑ کر آپ میرج کے 3 جون کے بعد ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ان ڈیٹس کا خیال رکھیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن. اس حوالے سے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں پڑا ہے. تو 20 جون تک یہ جوپیٹر جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. آپ ویزا اپلائی کریں، امیگریشن کا کیس سبمٹ کریں، یہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا. 21 جون سے جو مشتری ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا، تو اس کے بعد آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں. اور اس سے پہلے اپنا ہائر اسٹڈیز، ریسرچ ورک، سبمیشن، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں. جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مارس کی جو پوزیشن ہے وہ 12 جون سے بہتری کی طرف جائے گی، اچھی برج میں داخل ہوگا. یہاں پر جو جاب سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو سکیں گے. اگر کوئی انکوائری چل رہی ہے تو وہ آپ کی فیور میں ہو سکتی ہے. اور بھی اگر جو پرابلمز ہے جاب سے ریلیٹڈ تو وہ آپ کے ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو 12 جون کے بعد انشاءاللہ آپ کو جاب کی اچھی اپرچونٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.